بلیٹن کا آغاز کریں۔ خبر دیں گیس ٹرانسمیشن لائن میں دباؤ سے ملک میں قدرتی گیس کی ترسیل اور تقسیم کا نظام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق حکام کا کہنا ہے پاور سیکٹر کی جانب سے RLNG کے استعمال میں کمی سے 25 اور 26 مئی کو گیس سسٹم دباؤ کے باعث غیر محفوظ رہا، جس کی وجہ سے پائپ لائن کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے۔ متعلقہ حکام نے لائن پریشر کم کرنے کے لیے ملکی گیس فیلڈ سے گیس کا بہاؤ کم کرنا شروع کر دیا ہے۔ گیس کے بہاؤ میں کمی سے موجودہ مقامی گیس کی پیداواری سطح کو برقرار رکھنے میں ناکامی کا خطرہ ہے۔ موسم کی خبر دیں سندھ، پنجاب اور بلوچستان سمیت ملک کے مختلف حصوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے۔ موئنجو دڑو میں 53، جیکب آباد میں 52 اور دادو میں 51 ڈگری تک درجہ حرارت پہنچ گیا ہے۔ بہت سے شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے، جس سے عوام کی معمولات زندگی بری طرح متاثر ہے، جبکہ شمالی علاقوں میں موسم خوشگوار ہے۔ شدید گرمی کی لہر کے باعث شہریوں نے پرفضا مقامات کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بڑھتی ہوئی شدید گرمی کی لہر نے ملک کے بیشتر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ موئنجو دڑو، جیکب آباد، دادو، خیرپور، لاڑکانہ، سکھر، روہڑی، رحیم یار خان، بھکر، ڈی جی خان، ملتان اور سبی سمیت بیشتر شہروں میں درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک ہے۔ گرمی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس سے شہریوں کے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں رنگ برنگے ٹھنڈے مشروبات کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، جبکہ لوگ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے سایہ دار درختوں کا رخ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر کے باعث شہریوں نے پرفضا مقامات کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں بھی ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لہر کے زیر اثر رہیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں اور گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے نمائندہ جیو نیوز حفصہ عثمان سے۔ جی بالکل، گرمی کی شدت جو ہے وہ ایک ہفتے سے برقرار ہے۔ سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، لوگ بہت زیادہ اس گرمی سے پریشان ہیں۔ اس وقت جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ تقریباً 37 ڈگری جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس گرمی سے بچیں، بہت زیادہ لو ہے، گرمی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس گرمی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، پانی کا انٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ رکھیں، پھل کھائیں، فروٹس کھائیں اور جوسز جو ہے وہ اس کا انٹیک بہت زیادہ کر دیں، کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے، لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، مختلف بیماریاں بھی جو ہے وہ پھیل رہی ہیں۔ اس گرمی سے بچیں، اپنے آپ کو غیر ضروری جو سفر ہے وہ مت کریں۔ اور اسی طرح سے ہماری محکمہ موسمیات سے بات ہوئی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں جو ہے وہ رواں ہفتہ اسی طرح سے گرمی کی شدت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اسرائیل کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام، ایک ہی دن میں بے گھر افراد کے 10 کیمپس کو نشانہ بنا کر 230 سے زائد فلسطینی قتل کر دیے گئے۔ رفح میں 2000 پاؤنڈ وزنی کئی میزائل مارے گئے، جس سے کیمپوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ عورتوں، بچوں سمیت بڑی تعداد میں فلسطینی جھلس کر شہید ہو گئے۔ متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ جبالیہ، نصیرات اور غزہ سٹی میں بھی عارضی پناہ گاہوں میں آباد مظلوم فلسطینیوں پر بارود کی برسات کی گئی، جس سے 160 فلسطینی شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی برائے فلسطین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا UN کیمپ کو نشانہ بنانا حیران کن نہیں۔ اسرائیل ایک عام ریاست کے طور پر کام نہیں کر رہا، وہ انبا کے متعدد اسکول، صحت کی سہولیات، پناہ گاہوں پر بمباری کر چکا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے بڑھتے مظالم کے خلاف متعدد ملکوں میں عوام سراپا احتجاج ہیں۔ اسرائیل کے جنگی جرائم پر امریکی حمایت کے خلاف عراق کے دارالحکومت بغداد میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین امریکی فاسٹ فوڈ ریسٹوران کے اندر داخل ہوئے اور توڑ پھوڑ کی۔ ترکی کے شہر استنبول میں سینکڑوں افراد نے اسرائیلی قونصلیٹ کے باہر احتجاجی دھرنا دیا اور رفح میں بے گھر فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کے خلاف آواز بلند کی۔ جنوبی افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن میں فلسطین اور غزہ یکجہتی کے لیے ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں رفح میں اسرائیلی حملے کے خلاف احتجاجی مارچ کیا گیا۔ Kayıplarla beraber Gazze'de 100.000'e yakın şehit var. Kıymetli Müslümanlar, kıymetli kardeşler ve 2 milyon Müslüman Gazze'den refah sınırına
سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا اسرائیل کا فلسطینی ریاست کے وجود کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے. اسرائیل تسلیم کرے کہ وہ فلسطینی ریاست کے وجود کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. It is also a founding principle of the United Nations decision to found Israel. So, it is absolutely necessary that Israel accepts that it cannot exist without the existence of a Palestinian state, that its security is served by building a Palestinian state. So we hope sincerely that the leaders in Israel will realize that it is in their interest to work with the international community, not just to strengthen the Palestinian Authority, but to finally establish a Palestinian state along the 1967 borders, as everybody understands is the right thing to do. اسلام آباد میں ماگرہ ہلز کی ٹریل 5 پر ہائکنگ کے لیے جانے والے 15 سال کے طاہا کی لاش مل گئی ہے. ترجمان پولیس کے مطابق کوئک رسپانس ٹیم نے ماگلہ فٹ پیٹرول اور ڈرون کیمروں کی مدد سے بچے کی تلاش کی. تفصیل جانیں گے ایاز اکبر یوسف زئی سے. ایاز بتائے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں کہ جو ہفتے کی صبح گھر سے نکلے تھے 6 دوست، اس میں ایک طاہا بھی تھا. 5 دوست واپس آ گئے، طاہا واپس نہ آ سکا. طاہا کے دوستوں نے اس کی والدہ کو فون کر کے پوچھا کہ کیا طاہا گھر آیا کہ نہیں آیا، جس پر طاہا کی والدہ نے کہا کہ وہ تو گھر نہیں آیا، جس پر تھانہ سیکریٹریٹ میں جو FIR درج کی گئی اغوا کی. اس کے بعد اسلام آباد پولیس اور دیگر جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ مارگلہ ہلز کی انہوں نے فوٹیجز چیک کی. فوٹیجز میں اس بچے کی انٹری تو تھی لیکن آؤٹ ہونے کی کوئی فوٹیج موجود نہیں تھی، لہٰذا پولیس کا یہی شک تھا کہ اسی مارگلہ ٹریل پہ ہی شاید بچہ جو ہے وہ بھٹک گیا ہے. آج صبح تقریباً 4:35 پہ ٹیمیں جو ہیں جس میں وائلڈ لائف کی ٹیمیں، ریسکیو کی دیگر ٹیمیں، اسلام آباد پولیس کی ٹیمیں سرچ آپریشن کر رہی تھی اور 2 وہاں پہ لوکل کوہ پیما جو ہے وہ بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہے تھے. انہیں 2 کوہ پیمانوں نے جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں جو یہاں پر بری مام سے لے کر جو ہے پیر صحابہ کے درمیان ایک جنگل ہے، وہاں پر گہری کھائی میں ایک بچے کی لاش ملی ہے جس پر بچے کا ماموں اسلام آباد پولیس کے ساتھ تھا جس نے آئیڈینٹیفائی کر دی لاش کو. لاش جو ہے مل تو ضرور گئی لیکن اس کو نیچے لانے کے لیے اب مزید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ کوئی رستہ ہے نہیں وہاں سے لاش کو نیچے لانے کے حوالے سے. لیکن اسلام آباد پولیس نے لاش ریکور بھی کر لی، وہ سارے پہچان بھی لی ہے. اور اب اس کا کاز آف ڈیتھ کیا ہے؟ بچے کے پاس اپنا بیگ بھی موجود ہے، پانی کی بوتل بھی موجود ہے اور موبائل فون، کیونکہ بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی لہٰذا موبائل فون بھی موجود ہے لیکن وہ بند تھا. اب اسلام آباد پولیس کسی بھی طریقے سے دیگر ریسکیو ٹیموں کے ساتھ مل کر لاش کو، ڈیڈ باڈی کو نیچے لائیں گے اور مزید ہوگی آگے کہ کیسے ہوا. بہت شکریہ ایاز اکبر یوسف زئی. ہری پور کے علاقے سیری کوٹ میں گورنمنٹ گرلز اسکول میں آگ لگ گئی ہے. آگ لگنے سے اسکول کا فرنیچر، تمام ریکارڈ اور چھتیں جل گئی ہیں. ریسکیو حکام کے مطابق اسکول سے 1400 طالبات کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا، آگ پر قابو پا لیا گیا ہے. ہری پور کے علاقے سیری کوٹ میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں صبح اچانک آگ لگی. آگ لگتے ہی شعلوں نے عمارت کو لپیٹ میں لے لیا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا. اسکول میں سینکڑوں طالبات کی موجودگی کی اطلاع پر ہری پور اور غازی سے فائر بریگیڈ کا عملہ طلب کیا گیا. تاہم دور دراز اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ایک فائر بریگیڈ فوری طور پر موقع پر پہنچی جس نے آگ پر قابو پایا. ترجمان ریسکیو ہری پور کے مطابق 1400 طالبات کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا. آگ لگنے سے اسکول کا فرنیچر، تمام ریکارڈ اور چھتیں جل گئی. اور نصر اللہ گڈانی کے قتل کا مقدمہ 7 دن بعد بھی درج نہیں ہو سکا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ صحافی نصر اللہ گڈانی کا فون اب تک تفتیش کے لیے نہیں ملا. نصر اللہ گڈانی کے اہل خانہ کو بار بار بلایا جا رہا ہے. ممکن ہے نصر اللہ گڈانی کے فون سے دھمکی آمیز پیغامات کے شواہد ملیں. صحافی نصر اللہ گڈانی کے قتل کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی صحافی تنظیموں اور سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے. نصر اللہ گڈانی کے قتل کے خلاف تھرپارکر، جامشورو، عمرکوٹ، میہڑ اور پٹیدن میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. مظاہروں میں صحافیوں، سماجی رہنماؤں، وکلاء اور شہریوں نے شرکت کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت صحافیوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی ہے. مظاہرین نے شہید صحافی کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا.